میرا نام پادری ڈاکٹر ڈینیل فیاض ہے۔ میں سینٹ فلپس چرچ حیدرآباد میں بحیثیت پریسبٹری انچارج کے اور حیدرآباد ڈائسس میں ہی بحیثیت ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ فار حیدرآباد ریجن کے طور پر اور ڈائسسن سیکریٹری کے طور پر خداوند کے حضور میں ڈائسس آف حیدرآباد میں خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ کیونکہ میں بنیادی طور پر مذہبی شخص ہوں، اس لیے میں اپنی گفتگو کا آغاز خدا کے پاک کلام میں سے کروں گا۔ کلام خدا میں سے میں چند آیات پیش کرنا چاہتا ہوں تواریخ کی کتاب میں سے، جہاں پر اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہے تواریخ کی کتاب کے اندر بالخصوص وبا کے تعلق سے، اور کلام خدا میں یوں مرقوم ہے کہ اگر میں آسمان بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں۔ اور یہ ٹڈیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں چند دن پہلے، اور ٹڈیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے وبا بھی دیکھی ہے کرونا وائرس کی صورت میں۔ اور نہ صرف ملک پاکستان کی دھرتی بلکہ پوری دنیا اس سے سفر ہو رہی ہے، اور اس کا جواب اس تواریخ کی کتاب کے اندر جو ٹڈیوں کی اجاڑنے سے متعلق اور اس وبا سے متعلق ہے، اس کا بیان آگے، اس کا تدارک یوں فرمایا گیا ہے: تب اگر میرے لوگ خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ تب اگر میرے لوگ خاکسار بن کر دعا کریں، اس کا تدارک ہے۔ یہ تو مذہبی طور پر کہ ہم سب عوام الناس کو خدا کی قربت کی اشد ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری چیز احساس ذمہ داری ہے، اور وہ حکومت وقت کا باقاعدہ طور پر کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریاست میں بسنے والے لوگوں کا اور ان کی مشکلات کا باقاعدہ طور پر تدارک کر سکیں۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور پھر حکومت کے تمام نمائندوں کی ضروری ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر عوام کی خدمت کریں۔ ہمارے جتنے سینیٹرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ممبر آف نیشنل اسمبلیز کی ذمہ داری ہے، اور ممبرز آف پروونشل اسمبلیز کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس پر کام کریں اور اس خدمت کو اون کریں اور لوگوں کو اس موذی وبا سے بچانے کے لیے باقاعدہ طور پر تدارک کریں۔ لیکن افسوس صد افسوس، وہ شاید اس معاملے میں ابھی تک سیریس اور ایکٹیو نظر نہیں آتے۔ عوام پریشان حال ہے، اور عوام کو بنیادی طور پر ایجوکیٹ کرنا تمام نمائندوں، این جی اوز اور حکومت وقت کی اہم ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنے مشاہدہ سے معلوم کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سینیٹریز ورکر روڈز پر کام کر رہے ہیں، لیکن نہ ان کے پاس کوئی سینیٹائزر ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ماسک ہے۔ وہ کیسے اپنے آپ کو اس موذی مرض سے، اس وبا سے بچا سکتے ہیں؟ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ تیسری بات ایجوکیشن کی ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔
یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، نہ صرف حکومت، نہ صرف عوامی الیکٹ کیے ہوئے نمائندے، بلکہ معاشرے کے معزز اور مہذب شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ چوتھی بات، وہ بھی ذمہ داری کے زمرے میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، جن کا گزر بسر اسی چیز پر مبنی ہے، ہم ان کا بھی خیال رکھیں۔ ہم بحیثیت ایک مہذب شہری کے ہم ان باتوں کو عمل میں لائیں اور ان کی کفالت کی ذمہ داری کو باقاعدہ طور پر قبول کریں۔ یہ معاشرے کے مہذب ہونے کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی اس وبا نے نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اکانومی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس وبا کے ذریعہ سے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جب کوئی غریب جس کے پاس وسائل نہیں ہوں گے وہ کرمنلٹی کی طرف راغب ہوگا، کرائم کی دنیا میں چلا جائے گا، تھیفٹ اور ڈیکیٹیز اور یہ ساری چیزیں، کرائم بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ہم تمام مہذب شہریوں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وسائل، ہم اپنے ذرائع ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہم خداوند کی طرف رجوع لائیں، کیونکہ ہماری مشکلات کا حل خداوند کے پاس ہے، اور اگر ہم اس کی طرف رجوع لائیں گے خداوند ہم پر رحم کرے گا۔ اگر ہم اس کا انصاف مانگیں تو جو ہمارے حالات ہیں ہم اس کی بارگاہ اقدس میں ٹھہر نہیں سکتے، لیکن ہم اس کا رحم اور اس کا فضل مانگیں اور اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اقرار کر کے خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور خدا را ہم اپنی زندگی کے اندر خداوند کے خوف کو آنے دیں، کیونکہ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اور جب وہ ہمارے پاس ہوگا، آپ انبیاء کرام کی مثال لے لیں۔ انبیاء کرام نے خود بھوکے رہ کر اپنے وسائل غریب عوام کو دے دیے، کلام کی صورت میں، کھانے پینے کی صورت میں اور دیگر چیزوں میں، جس سے اب ہم قاصر نظر آتے ہیں۔ میں پاکستان کی ساری عوام سے اپیل کروں گا کہ خدا را اپنا خیال رکھیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں، اپنے گھرانے کا خیال رکھیں، اپنے معاشرے کا خیال رکھیں، اپنے شہر کا خیال رکھیں اور اپنے ملک کا خیال رکھیں، تاکہ ہم اس موذی مرض کا مقابلہ کر سکیں۔ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی، میں نے مختلف جگہوں کو وزٹ کیا، کوئی شخص ماسک نہیں پہنتا، کوئی شخص سینیٹائزر کا استعمال نہیں کرتا، اور اگر ہم ماسک پہن لیتے ہیں تو بہت سارے نقاد یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے گھر میں بھی ماسک پہنا جا رہا ہے، خدا کے گھر میں بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ انتہائی ضروری ہے۔ خدا رب کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہم احتیاطی تدابیر نہ کریں، ضرور کرنی ہے، اور کلام پاک میں مرقوم ہے، بائبل مقدس میں مرقوم ہے کہ عقل مند آدمی بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے اور بے وقوف وہاں پر کھڑا رہتا ہے۔ خدا را ہم دقیانوسی باتوں سے نکل کر ایجوکیٹ ہوں، خود بھی بچیں اور اپنے لوگوں کو بھی بچائیں، احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کریں، عبادت کے معنوں کو حقیقی اور عملی بنانے کے لیے کوشش کریں، صرف مذہبی نہ بنے۔ مذہبی بننا کوئی کمال نہیں ہے، ریلیجوسٹی کو پروموٹ نہ کریں بلکہ روحانیت کو پروموٹ کریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں، کیونکہ ابھی ہم نے کلام میں سے آیت سنی ہے، جب میرے لوگ خاک سار بن کر دعا کریں گے تو میں آسمان پر سے اپنا رحم اور اپنا فضل ان پر نازل کروں گا۔ میں آج بالخصوص
जनाब मकबूल खोखर साहब का, जो जीसस लाइफ टीवी के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आगाही के तौर पर अपने चैनल को कसरत से इस्तेमाल करते हैं और अपनी खिदमत बेलौस अंजाम देते हैं। मैं उनके लिए भी खुदावंद की बरकत चाहता हूँ और इल्तिजा करता हूँ खुदा से कि खुदा उनको इब्राहिम, इसहाक और याकूब की बरकत इनायत फरमाए। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन।